الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل حزب بما لديهم فرحون فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صدقت يا أبا بكر وحبب إلي من الدنيا ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثوب الخلق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک لمبی حدیث، 2 جمعے اس پر ہماری گفتگو ہو گئی اور آج بھی وہی حدیث ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور وہ یہی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، تو پھر خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، جن پر گزشتہ جمعہ تفصیل سے بات ہو گئی تھی۔ پہلی یہ تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ہو اور میری نظریں ہوں، اور دوسری یہ تھی کہ میرا مال آپ پر خرچ ہو، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پسندیدہ 3 چیزوں کا تذکرہ کر کے فارغ ہوئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا، صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا، یقیناً یہ 3 جو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں یہ آپ ہی کی شایان شان ہیں۔ اور پھر اپنے قائد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے ہوئے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث،
مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں دنیا میں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں عمر، کون سی آپ کی پسندیدہ 3 چیزیں ہیں بتائیے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذکر کیا، ایک یہ ارشاد فرمایا الامر بالمعروف، کہ آقا مجھے امر بالمعروف بہت پسند ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا بہت پسند ہے، لوگوں کو خیر اور بھلائیوں کی طرف بلانا بہت پسند ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا والنہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا مجھے بڑا پسند ہے، خود بھی گناہوں سے رکوں، دوسروں کو بھی گناہوں سے روکوں، خود بھی نیکیاں کروں، دوسروں کو بھی نیک اعمال کی طرف دعوت دوں، یہ بڑا پسند ہے۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا ترہ امتیاز ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، اور آپ علیہ السلام کا یہ کام تھا۔ انبیاء کے بعد جو ان کے نائب ہیں ان کا یہ کام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ابو بکر و عمر، عثمان و علی ہیں، تو ان کا یہ پسندیدہ کام۔ تو حضرت عمر نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مجھے بڑا پسند ہے، اسی لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میرے نبی کی اس امت کا ترہ امتیاز کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خود بھی نیکیاں کرتے ہو، دوسروں کو بھی نیکیوں کا حکم دیتے ہو، خود بھی گناہوں سے بچتے ہو، دوسروں سے کو بھی گناہوں سے بچنے کا حکم دیتے ہو۔ اور ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ایک امت ایسی تم میں ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے تم خیر اور بھلائی پر رہو گے، اور جب یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی پھر ان کے حق میں دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، لوگ دعائیں کریں گے وہ قبول نہیں ہوں گی۔ تو میرے آقا کے نائب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا بڑا پسند ہے، اور یہی ہے کہ پھر عمر جہاں جاتا تھا وہاں معروفات ہی معروفات، نیکیاں ہی نیکیاں آ جاتی تھی، اور وہاں سے گناہ اور معصیات اور منہیات بھاگ جایا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، قریش کی کچھ عورتیں آئیں، بات کرنے لگی، آواز بلند ہو گئی، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب عمر کو دیکھا فوراً وہاں سے اٹھ گئی اور خاموش ہو گئی اور پردے میں چلی گئی۔ میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا عمر تو جس راستے سے جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے سے بھاگ جایا کرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے شیطان داعی سے بھاگا کرتا ہے، جہاں دعوت ہوگی شیطان وہاں سے بھاگے گا۔ اذان دعوت ہی دعوت ہے، اور حدیث میں آتا ہے جب اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر
اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، جب مؤذن اذان دیتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے یہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے شیطان پھر واپس آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز عبادت ہی عبادت ہے، لیکن اذان دعوت ہی دعوت ہے، اور شیطان دعوت سے بھاگ جاتا ہے، داعی سے بھاگ جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا، اور جو اللہ کی طرف دعوت نہ دے شیطان اس کو اپنی طرف بلاتا اور بہکاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پسند ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دوں برائیوں سے منع کروں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تم میں سے کوئی گناہ دیکھے، کوئی برائی دیکھے، کوئی منکر دیکھے تو ہو سکے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے فَبِلِسَانِهِ، زبان سے اس کو روکے اور اس کا کما کرے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ عمر تو وہ تھا جو اپنے ہاتھ سے روکتا تھا برائی کو، عمر تو وہ تھا جو زبان سے بھی برائی کو روکتا تھا۔ عمر نے اپنے ہاتھ سے برائیوں کو کیسے روکا؟ جہاں دیکھا یہاں اب گناہوں کا اور معصیات کا شائبہ پیدا ہو جائے گا، عمر نے اس کا بھی کما کیا۔ جہاں زبان کی ضرورت پڑی زبان سے، جہاں ہاتھ کی ضرورت پڑی ہاتھ سے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت لے لی، لوگ اس درخت کے پیچھے بعد میں آنے لگے، آ کر اس کے پاس بیٹھنے لگے، جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، کوئی ایک درخت جہاں اللہ والا کوئی جا کر بیٹھ گیا، اب کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، عورتیں دھاگے باندھتی ہیں، منتیں مانتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوگا، نہ میرا اللہ کرے گا تو ہوگا، اللہ نہ کرے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور تو اس طرح عمر نے دیکھا لوگ اس درخت کے پاس آنے لگ گئے ہیں، ایک وقت آئے گا لوگ اس درخت کی پوجا کرنے لگیں گے یا منتیں ماننے لگیں گے۔ عمر نے اس درخت کو جڑوں سے ہی کاٹ دیا کہ تاکہ یہ سلسلہ ہی برائی کا ختم ہو جائے، یہ معصیت کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ عمر نے ہاتھ سے روک دیا، جہاں ہاتھ کی ضرورت پڑی وہاں ہاتھ سے روکا، جہاں زبان کی ضرورت پڑی وہاں زبان سے روکا۔ عمر آئے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، دور خلافت ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے قریب گئے، ہونٹ قریب کر کے ہٹ کے پیچھے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کا عقیدہ تو درست کر لو۔ اور لوگوں کی موجودگی میں حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ کسی کو بیٹا دے سکتا ہے، نہ کسی کو بیٹی دے سکتا ہے، نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کی آخرت سنوار سکتا ہے۔ لا تنفع ولا تضر، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، ایک پتھر ہی تو ہے۔ فرمایا خدا کی قسم اگر میں نے مصطفیٰ کو تیرے اوپر ہونٹ رکھ کر بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، آج عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ میں تمہیں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے نبوت والے ہونٹ تجھ پہ رکھ کر بوسہ دیا ہے، اس لیے حضور کی سنت میں بوسہ دے رہا ہوں، حضور کی اتباع میں بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ تو پتھر ہے، نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یا ضرورت پڑی زبان سے تو زبان سے انہوں نے اس منکر کو دور کرنے کی کوشش کی۔ عمر تو وہ ہے جنہوں نے دیکھا جہاں ضرورت ہاتھ کی، ہاتھ سے اس کو روکا۔ ایک صحابی کو گورنر بنا دیا اور گورنر بنا کر بھیجا ایاز ابن غانم کو، اور یہ
نصیحت کر دی، ہدایات جاری کر دی، ایاز تم جا رہے ہو، گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، تم گورنر بن کر جا رہے ہو، 3 باتیں اپنے دامن میں باندھ لو اور ان کو یاد کر لو۔ پوچھا کیا؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دربار میں چوکیدار دربان نہیں کھڑا کرنا، اپنے گیٹ پہ کوئی چوکیدار مقرر نہیں کرنا۔ اور وجہ لکھی ہے کہ یہ جو گیٹ کے چوکیدار ہوتے ہیں، یہ تو وزیر اعظم کا چوکیدار، یہ وزیر اعلیٰ کا چوکیدار، یہ MNA صاحب کا چوکیدار، یہ MPA صاحب کا سیکورٹی گارڈ، یہ ان کا دماغ ان سے زیادہ اوپر ہوتا ہے، اور یہ تو ملنے ہی نہیں دیتے۔ ہاں، ان کی جیب گرم کرو گے تو پھر راستہ مل جائے گا، پھر بغیر لائن کے بھی چلے جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ غریب لوگ نہیں جا سکتے۔ فرمایا یاد چوکیدار گیٹ پہ مقرر نہ کرنا، ورنہ کوئی غریب لاچار اور مسکین تجھ تک اپنی بات نہیں پہنچا سکے گا، سب بڑے بڑے تیرے سامنے آئیں گے، اس لیے خبردار کوئی چوکیدار مقرر نہیں کرنا۔ یہ حضرت عمر گورنر کو ہدایت دے رہے ہیں۔ دوسرا فرمایا، دوسرا یہ ہے کہ باریک لباس نہیں پہننا، اور تیسرا فرمایا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانا۔ جب موٹے آٹے کی روٹی کھاؤ گے، پیٹ میں مروڑ پھریں گے تو دوسروں کا بھی خیال ہوگا۔ اسی لیے جب تک آدمی خود کسی چیز کا شکار نہیں ہوتا، اس کو دوسرے کا نہیں پتہ چلتا۔ جب جیل میں مچھر کاٹتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اچھا اب مجھے دوسروں کو نہیں جیل میں بھیجنا چاہیے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جب خود اگر کبھی یہ بارش کے سیلابی ریلے میں آ جائے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کیا ہوا، اور خود تو ہیلی کاپٹروں پر سیر کرے تو بیچارے وہ غریب تو ایسے ہی مارے جاتے ہیں، پھر کیفیت کیا ہوتی ہے آپ دیکھ لیتے ہیں، پھر یہ منظر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانا۔ چلے گئے گورنر صاحب۔ کچھ عرصے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، ایاز ابن غنم نے چوکیدار بھی مقرر کر دیا، سیکورٹی گارڈ رکھ دیا ہے۔ ایاز ابن غنم نے باریک لباس پہن لیا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے لگا۔ تو اس وقت جو IG تھے ان کے، محمد ابن مسلمہ، ان IG کو بھیجا، جاؤ ایاز کو گورنر کو اسی حالت میں لے کر آنا جس حالت میں وہ لے کر آنا۔ IG صاحب گئے، سلام کیا، آپ کو سربراہ مملکت امیر المومنین نے بلایا ہے۔ کہا ذرا ٹھہرو میں کپڑے تبدیل کر لوں۔ کہا نہیں، انہوں نے فرمایا اسی حال میں لے کر آنا جس حالت میں ہو۔ ایاز ابن غنم اسی حالت میں آئے، حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر نے ٹاٹ کا لباس تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ کہا ایاز تجھے کہا تھا سیکورٹی گارڈ نہیں رکھنا، کیوں رکھا؟ سر دھمکیاں مل رہی تھی اس لیے رکھا۔ تو میں کہا تھا باریک لباس نہیں پہننا، کیوں پہنا؟ جسم میں تکلیف ہوتی تھی، مجبوری کے تحت پہن لیا۔ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کیوں کھائی؟ اتارو یہ لباس، یہ ٹاٹ کا لباس پہنو اور جاؤ، آج سے تمہیں معزول کرتا ہوں، تم گورنری کے قابل نہیں ہو، جاؤ بکریاں چراؤ۔ تمہارا باپ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس لیے اسے غانم کہا جاتا تھا۔ یہ تھا مَن رَآ مِنکُم مُنکرًا، اگر دیکھتا ہے فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، ہاتھ سے روکتے تھے۔ پھر اس طرح کیوں؟ خود کرپشن میں ہاتھ نہیں ڈلے ہوئے تھے تو پھر دوسروں کو روکتے تھے، اور اب تو نیچے سے اوپر تک سارے کے سارے کرپشن زدہ ہوں تو کوئی کس کو کیا روکے گا؟ پھر انہوں نے تو ان کی صفائی پیش کرنی ہے، وکیل صفائی بن جانا ہے۔ جی یہ میرے شعبے کا آدمی ہے، کیوں اس پر الزام لگاتے ہو؟ الزام نہیں ہوتا، اگر وہ راز کھلتا ہے تو اس کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے، اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ لہذا سارا آوے کا آوا بگڑ چکا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. میں عرض کر رہا ہوں کیا فرماتے ہیں؟ امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا مجھے بڑا پسند تھا، بہت پسند ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حال تھا؟ صفہ کے مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو حال کیا؟ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بھوک کے غش آتے تھے، دورے پڑتے تھے اور میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور گزرنے والے سمجھتے تھے اس کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، میری گردن پر پاؤں رکھ کر جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کو گورنر بنا دیا. کچھ دنوں کے بعد دیکھا ماشاءاللہ اب تو پہلے کیا کیفیت تھی اور اب بدل گئی، زندگی بدل گئی ہے. بلایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، آپ گورنر بنے اور آپ کی کیفیت بدل گئی ہے، تمہیں معزول کرتا ہوں، جاؤ اور جا کر کے تم گورنری نہ کرو، کل لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد کے غلاموں نے گورنری کر کے پیٹ پالا. حضرت خالد ابن ولید سپہ سالاریں جہاں جاتے فتوحات کے دروازے کھل جاتے. دیکھا لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، لوگ کہنے لگے جہاں خالد ابن ولید ہوگا وہاں فتح ہی فتح ہوگی. فرمایا خالد جا، میں تمہیں آج معزول کرتا ہوں، تم سپہ سالار نہیں بنو گے، سپاہی بن کر لڑو گے. حضرت خالد ابن ولید سپاہی بن کر لڑنے لگے اور اللہ نے پھر بھی فتح دی. فرمایا تاکہ لوگوں کا یہ ذہن خراب نہ ہو کہ خالد ابن ولید جہاں جاتا ہے وہاں فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں. مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ أَضْعَفُ الْایمان. یہ عمر تھا جنہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. 2 کیا بتائی؟ الامر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا اور خود بھی نیکی پہ چلنا. دوسرا فرمایا والنہی عن المنکر برائی سے روکنا، خود بھی برائی سے رکنا اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنا مجھے بہت پسند ہے. میں نے عرض کیا یہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے اور کن کو ملا؟ آپ کے جانشین کو ملا، عمر ہی کو ملا، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر کا سر اس قابل تھا کہ جس میں نبوت کا تاج سجایا جاتا. لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے عمر کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں سجایا جا سکتا. کیوں؟ ختم نبوت کا تاج میں محمد کے سر پہ سج چکا ہے. تیسری چیز پسند، فرمایا الثوب الخلق، پھٹا ہوا لباس، پرانا لباس مجھے بڑا پسند ہے. عمر کہہ رہے مجھے پرانا لباس بڑا پسند ہے، سادہ لباس بڑا پسند ہے، پھٹا ہوا لباس پسند ہے. اور پھر کیا حال تھا؟ کرتے پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، خطبہ دیتے تھے 17 پیوند کرتے پہ لگے تھے. وہ شخص جس کے حکم کو دریا نے مانا چلنے لگ گیا، جس کے حکم کو ہوا نے لیا سینکڑوں میل دور تک حکم کو پہنچا دیا، جس کے درے نے زمین کانپتی کو روک دیا، جس کی ایک آواز نے، جس کے کرتے نے پیچھے آگ کو ڈھکیل دیا. آج وہ عمر ہے جو خطبہ دیتا ہے تو کرتے پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. دنیا جس سے کانپتی ہے وہ عمر ہے. جب رات کو لیٹتا ہے یا دن کو لیٹتا ہے تکیہ اینٹ کو بنا دیتا ہے، جو لیٹتا ہے ریت پہ سو جاتا ہے، لیکن دنیا کفر اس سے کانپتی ہے. یہ کون ہے؟ عمر ہے. الثوب الخلق، پرانا لباس پسند ہے. صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ سے کہا عمر سے کہے نا، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے، اچھا لباس پہن لے. انہوں نے درخواست کی. عمر نے دیکھ کر کہا حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے آپ کو نبی کا زمانہ نہیں یاد ہے؟ آپ مجھے کہتی ہو حضور کا طریقہ نہیں یاد ہے؟ آپ کا پہننا، آپ کا کھانا یاد نہیں ہے؟ نہیں، مجھے اس کی ترغیب دو.
اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا عمر 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے، اور جب بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے غزوے کے لیے صحابہ گئے، جا کر محاصرہ کیا، عیسائی بند ہو گئے، کہنے لگے اگر تمہارے نبی کے اوصاف جو ہماری کتابوں میں ہیں، صحابہ کے اوصاف بھی ہماری کتابوں میں ہے، اگر وہ ان اوصاف والا صحابی آ گیا ہم بغیر لڑے ہوئے ان کے حوالے چابیاں کر دیں گے، اگر وہ نہ ہوا وہ صحابی جو اوصاف ہماری تورات انجیل میں ہے، اگر ان والا صحابی نہ ہوا پھر تم جو مرضی کر لو، ہم سے لڑ لو، ہم تمہیں نہیں چابیاں دیں گے، تم فتح نہیں کر سکتے ہو۔ اس وقت کے سرب انہوں نے لکھا، اس امیر لشکر نے حضرت عمر کو لکھا، حضرت عمر تیار ہوئے جانے لگے، صحابہ نے کہا لباس بدل لو، عمدہ لباس پہن کر چلے جاؤ، ان کی بات کو عمر نے مانا، عمدہ لباس پہنا، تھوڑے آگے تک گئے، پھر واپس آگے، کہا میرا وہی پرانا لباس لاؤ، میں یہ لباس نہیں پہنتا ہوں، وہی پرانا لباس پہنا، کہا مجھے اس میں سکون نہیں ہے، مجھے پرانے لباس میں سکون ہے، پرانا لباس پہنا، سواری ساتھ لی، غلام کو ساتھ لیا اور سوار ہونے لگے، باری لگا دی اور مقرر کر دیا اتنے میل میں سوار ہوں گا، پھر تیری باری، پھر میری باری، پھر تیری باری، اس طرح چلنے لگے۔ غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ سوار چلو، میں اس کی مہار پکڑ کر چلوں گا۔ کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں ظلم کرنے نہیں آیا، میں عدل و انصاف کے لیے آیا ہوں، تو بھی تو ایسا ہی ہے، میری طرح انسان ہے۔ باری لگ گئی، کبھی امیر المومنین سوار ہے، غلام سواری کی مہار پکڑے جا رہا ہے، اور کہیں چشم فلک نے دیکھا غلام سواری پہ سوار ہے اور امیر المومنین مہار پکڑے ہوئے جا رہا ہے، آگے چل رہا ہے۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس کا قریب آ گیا، اس کا پڑاؤ قریب آیا، تو باری بھی غلام کی ہے سواری کی، اور آگے سوار ہو کر چلنے کی باری غلام کی ہے، مہار پکڑ کر چلنے کی باری امیر المومنین عمر کی ہے۔ آج غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ سوار ہو جاؤ، وہ یہود و نصارہ دیکھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ کہا نہیں باری تیری ہے، عمر نہیں سوار ہو سکتا۔ عمر نے مہار سواری کی پکڑی ہے، ایک جوتی ٹوٹ گئی، ہاتھ میں وہ جوتی پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، اور آگے بیٹھے ہوئے وہ نصارہ کے بڑے بڑے علماء اور وہ ان کے رہبان بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو رات میں انجیل میں دیکھ رہے ہیں جس میں لکھا ہے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پیغمبر کا جو غلام آئے گا وہ خود سواری کی مہار پکڑے ہوئے ہوگا، ایک ہاتھ میں سواری کی مہار ہوگی، ایک ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی جوتی ہوگی، اور غلام اس کا سواری پہ سوار ہوگا۔ دیکھ لیا یہ وہی تو ہے، وہی عمر ہے جس کا تورات نے کہا، جس کا انجیل نے کہا۔ جو عمر پہنچتے ہیں چابیاں بیت المقدس کی عمر کے ہاتھوں میں لے آتے ہیں، عمر کے ہاتھوں میں چابیاں دے کر کے کہتے عمر یہ لے لو، بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے عمر اس کو فتح کر دیتے ہیں، فتح کرتے ہیں، آ کر باہر بیٹھتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، ایک پرچی عمر کے ہاتھ میں پکڑواتا ہے، حضرت عمر اس پرچی کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ جگہ میری نہیں، میرے باپ کی نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ پوچھا کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میں جب چھوٹا تھا میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا عمر جب تو اس کو فتح کرے گا تو مجھے اس میں سے حصہ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو میں نے کہا دے دوں گا، مجھے کیا پتا میں فتح کروں گا۔ آج اس نے کہا مجھے پرچی پہ لکھ دو، میں نے لکھ دیا تھا، آج جب میں فاتح بن کر آیا وہ پرچی لے کر آیا، لیکن یہ سرکاری جگہ ہے، میں اس میں سے کچھ نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ ہے عمر الثوب الخلق، پرانا لباس بڑا پسند ہے۔ آج میرا وزیر اعظم ٹرمپ کو نہیں، ٹرمپ کے سیکرٹری کو ملنے جاتا ہے تو پھر کہتا ہے سوٹ بدل کر جانا پڑے گا، سوٹڈ بوٹڈ ہو کر جانا پڑے گا۔ جی ویسے یہاں تو نہیں پہنتا، لیکن وہاں کیا ہے پینٹ شرٹ اور ٹائی پہن کر جانا پڑے گا، ورنہ اس طرح میں کیسے جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کسی اور جگہ وفد جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ عمر کو بھی پوچھ لو، وہ تو اسی حال میں گیا تھا، عزت اس میں تھی، آج اس میں عزت نہیں ہے۔
عمر کو یہ 3 چیزیں پسند تھیں، اور جب حضور کے سچے غلام ہوں، جو نبی کی پسند ہو، نبی کے صحابہ کو بھی جب یہ پسند ہو، تو پھر دنیا ان سے کانپا کرتی تھی، پھر ان کا حکم ہوا بھی مانتی تھی، آگ بھی مانتی تھی، پانی بھی مانتا تھا، زمین بھی مانتی تھی۔ لیکن آج ناراض نہ ہونا، آج تو گھر میں بیٹا بھی نہیں مانتا، بیٹی بھی نہیں مانتی، دفتر کا چپراسی بھی نہیں مانتا۔ کیوں؟ جب اللہ کے نافرمان ہو تو یہ ہے، جب اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرے تو پھر یہ ہوگا۔ حضرت عمر امیر المومنین ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ جل رہا ہے، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، وزیر ہے، بیٹھے، کہا کیا کہنا ہے؟ کہا پرسنل بات کرنی ہے آپ سے سرکاری میٹنگ کے لیے نہیں آیا، پرسنل میٹنگ کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ کہا تو امیر المومنین نے کہا چراغ کو بجھا دو۔ عمر چراغ کیوں بجھا دیں؟ کہا یہ سرکاری تیل سے جل رہا ہے، آپ پرسنل کام کے لیے آئے ہیں، سرکاری کام ابھی نہیں ہے، لہٰذا سرکاری کام نہیں ہے تو یہ چراغ کیوں جلے؟ سرکاری کام کے لیے چراغ جلے گا، اپنے پرسنل کام کے لیے چراغ نہیں جلے گا۔ یہ اور میرے اور آپ کا پسینہ خون نچوڑ کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ 5 لاکھ 6 لاکھ والے کو پیٹرول مفت ہے، گیس مفت ہے، اس کو بجلی مفت ہے۔ کیوں؟ عوام کا پسینہ اس میں جاتا ہے، عوام کا خون نچوڑا جاتا ہے، تو پھر یہی ہوگا۔ اور وہ میرا اور آپ کا خون نچوڑ کر کے ان چراغوں میں جب جلایا جاتا ہے تو پھر میرے ملک کے ہائی کورٹ کا جسٹس جج سردار اسحاق نبی کے گستاخوں کو اور قرآن اور شاعر کی توہین کرنے والوں کو ریلیف دیتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا آڈر جاری کرتا ہے، تو پھر میرا رب بھی ان فیصلوں کو ایسے تلواتا ہے کہ پھر وہ وقت آتا ہے اس کے فیصلے کو دوسرے جج توڑ کر کہتے خبردار، جو نبی کی توہین کرنے والے ہوں اور جو شاعر اسلام قرآن کی توہین کرنے والے ہوں ان کو یہ ریلیف نہیں مل سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سردار اسحاق نے فیصلہ دیا تھا، اور 1 مہینے تک ان گستاخوں کے وکلاء کو سنتا رہا، اور جب دوسرے وکیل بات کرنا چاہتے تھے کہتا نہیں اپنی باری پہ بولنا، اس وقت بولنا۔ وہ ساری چیزیں اس نے ان سے کہلوا دی، کیسے انہیں پکڑا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہاں تک ہوا۔ اور اس کے بعد جب ان کی باری آئی کہا خبردار، خاموش، میں تمہیں نہیں سننا چاہتا ہوں اور نہیں سننا چاہتا، یہ کہہ کر ان کو بند کر دیا۔ اور اس سردار اسحاق نے، اس لعنتی اور ملعون نے پھر کیا کیا؟ ان لوگوں کو جنہوں نے رسول کی گستاخی کی، جنہوں نے حضرت فاطمہ کی گستاخی کی، جنہوں نے اہل بیت کی گستاخی کی، جنہوں نے علیہ باللہ قرآن پر گندگی کو ڈالا ہوا تھا، وہ سارے ثبوتوں کے باوجود بھی آرڈر جاری کر دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، ان کی ضمانتیں کر دی جائیں۔ لیکن الحمدللہ ایمان والے، میرے نبی کے مت والے ابھی تک مرے ہوئے نہیں ہیں، ان کا ایمان زندہ ہے۔ اور جب انہوں نے آواز اٹھائی پھر وہی نتیجہ ہوا کہ کل 2 ججوں نے اس کے اس فیصلے کو کالعدم کر دیا، اور انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کے گستاخ، شاعر اسلام کے گستاخوں کو ریلیف ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگ بھی ہماری عدالتوں میں پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم ان کے اس فیصلے کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور جب تک ایسے باغیرت جج موجود ہوں گے، ان جیسے بے غیرت ججوں کو قلم جو چلا رہے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائز عیسیٰ نے بھی تو قلم چلایا تھا، مڑ کر وہاں پہنچا، اس نے آخر اپنا فیصلہ واپس لیا، اور آج ان نے بھی اپنے فیصلے کو چاٹ لیا۔
ہم ان دونوں ججوں کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں تم بار بار حضور کی نبوت اور رسالت کے قانون کو آزماتے ہو؟ تم کیوں شاعر اسلام کو آزماتے ہو؟ ایسا نہ کرو، ایسا کرو گے تو تمہارے پھر دن تھوڑے ہوا کرتے ہیں، پھر ایسے تباہ و برباد ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، یہ وزارت عظمیٰ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ صدر صاحب، یہ صدارت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ چیف جسٹس صاحب، یہ تم چیف جسٹس ہمیشہ نہیں رہو گے۔ آرمی چیف صاحب، یہ ہمیشہ آرمی چیف نہیں رہو گے۔ لیکن یاد رکھنا، کل جب میرے مصطفیٰ کے سامنے جاؤ گے تو وہ فرمائیں گے یہ تو وزارت عظمیٰ کے گھمنڈ میں اس نے میرے ناموس کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا، میرے ناموس پہ ہاتھ ڈالا گیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اپنے اختیار کو نہیں چلایا، اس صدر نے نہیں چلایا، اس آرمی چیف نے نہیں چلایا، اپنی ذات کی بات ہو تو فوراً گرفتار۔ مریم نواز کی توہین کرے 1 ہفتے میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور نبی کی توہین کرنے والے جو گرفتار ہوں ان کی رہائی ہو، اور مریم نواز نہ بولے، وزیر اعلیٰ نہ بولے، تو پھر سوچ لیں یہ وزارت علیٰ ہمیشہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ اور حضرت عمر کی 3 پسند آپ کے سامنے عرض کر دی، آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضرت عثمان کی کیا 3 پسند ہیں وہ عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔